الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جمعہ کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے، اور وقت چونکہ تھوڑا ہے اس لیے جو سبق ہے آج کا وہ میں انشاءاللہ خلاصے کے طور پر عرض کروں گا اور اعادے کے طور پر، چونکہ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ جو درس ہوا وہ محفوظ نہ ہو سکا، اس لیے اب وہ ساری باتیں تو میں نہیں دہرا سکتا، لیکن ظاہر بات ہے خلاصہ دہرائے بغیر چارہ بھی نہیں، تاکہ ہمارا جو قصص الانبیاء کا سبق ہے وہ درمیان میں ادھورا نہ رہ جائے، اس لیے میں خلاصے کو دہراؤں گا انشاءاللہ۔ سبق یہ تھا اس جمعے کا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑے بڑے نشان اور نشانات دکھائے مصر والوں کو، مگر وہ کسی صورت بھی نہیں مانے، یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ حجت تمام کر دی گئی اللہ پاک کی طرف سے، لیکن انہوں نے نہیں ماننا تھا، نہیں مانا۔ یعنی بڑے بڑے نشانات آنکھوں سے دیکھے، پرکھے، اس کے باوجود نہیں مانے۔ یہ نہیں کہ ایک کوئی، مثلا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ ان پاک آیتوں کے، ان پاک جملوں کے معنی، تفسیر وغیرہ ہم نے خلاصے کے طور پر سابقہ درس میں پڑھ لی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے اتنے واضح نشانات دیکھنے کے باوجود بھی نہیں مانے، حالانکہ 2 اور 2 4 کی طرح انسان سمجھ سکتا تھا۔ یعنی اتنے بڑے بڑے نشانات دیکھنے کے بعد بھی فرعون یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے، خود کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے یہ لگتا ہے آپ پر جادو کیا، تبھی اس طرح کی باتیں کرتے ہو اور میرے علاوہ کسی کو خدا مانتے اور منواتے ہو۔
علماء نے لکھا ہے فرعون کی اس بات کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاموشی نہیں اختیار فرمائی یا نرمی ورمی نہیں اختیار، ترکی جواب دیا اس کو. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مثبورا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون تو اچھی طرح جان گیا ہے کہ یہ جتنے نشانات، یہ نشانیاں تو نے دیکھی ہیں، یہ اس آسمان و زمین کے رب کے دکھائے ہوئے نشانات ہیں. اور آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ فرعون مجھے لگ رہا ہے تیری بربادی کا وقت آ گیا ہے. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ. اللہ نے فرمایا فرعون نے ارادہ کیا تھا کہ ان کو زمین سے ہی اکھاڑ دے، لیکن اس کے ارادے سے کیا ہوتا ہے. مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جسے وہ پاک ذات مارنا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا، جسے وہ پاک ذات بچانا چاہے وہ کوئی مار نہیں سکتا. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ. لیکن آگے اللہ نے فرمایا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا. اس کے چاہنے سے کیا ہوتا؟ اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان پورا ہوا. اللہ نے یہ چاہا کہ اب اس کو مٹانا ہے. فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا. صرف اس کو نہیں، اس کو بھی اور اس کے ماننے والوں کو بھی اب صفحہ ہستی سے مٹانا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی حفاظت نصیب فرمائے. تو بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ اب اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا. اب اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکم بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاک دل پر کہ بنی اسرائیل کو لے کر اب یہاں سے ہجرت کر فلسطین چلیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لیا. علماء نے لکھا ہے ظاہر بات ہے وہ 1 وہ 2 وہ 10 تو تھے نہیں. بعض اکابر نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد کتابوں میں، تفسیری کتابوں میں پتہ چلتی ہے کہ اس زمانے میں اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی. اچھا پھر لاکھوں لوگ جب نکل جائیں ایک بستی سے، ایک وادی سے، تو گھروں کے گھر خالی ہو گئے. فرعون کو پتا چلا کہ بھئی وہ تو کوئی ہے ہی نہیں. اور بعض اکابر نے فرمایا ایسے لوگ پھر انتظام کے طور پر یا نگرانی کے طور پر اپنے لوگ تو رکھتے ہیں بھئی تاکہ ہمیں خاص حالات کی یا باتوں کی خبر دیتے رہنا. اس کو فرعون کو پتا چلا بھئی وہاں تو گھروں کے گھر خالی ہو گئے، وہ تو ہے ہی کوئی نہیں. اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا اور علماء نے کلام پاک کی تفسیر کی روشنی میں لکھا ہے فرعون نے کہا ان کا پیچھا کرو. علماء نے لکھا یہ رات کا وقت تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اب نکلے، لاکھوں کی تعداد میں نکلے. جب وہاں پر نکلے تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے مصر کی عورتوں سے کچھ زیورات، کچھ کپڑے، اس طرح کی ضرورت کی چیزیں مستعار لیں، وہ بھی چلی. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوا کہ بھئی وہ اس طرح کے مطلب مستعار لی ہوئی چیزیں لے جانا پھر ان کو واپس نہ کرنا، تو علماء نے لکھا ہے، صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے بھئی دیکھو اتنے زمانے سے وہ بنی اسرائیل سے خدمتیں لیتے رہے تو کوئی دیتے کیا تھے ان کو. اس لیے ان صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ کسی اعتراض کا یا کسی سوال کا کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ آج بھی یعنی علماء نے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک انسان کسی کے پاس کام کرتا تھا یا کرتا ہے اور سامنے والا اس کی محنت کا عوض نہیں دیتا، مثلا میں مثال کے طور پر $1000 میں نے اپنے مزدور کا دینا ہے، میں نہیں دے رہا ہوں، اللہ نہ کرے،
تو فقہا نے لکھا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنا $1000 میرے مال سے وصول کر لے. ہاں 1001 وہ نہیں کر سکتا، یعنی 1000 جو اس کا اپنا حق بنتا ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن 1001 نہیں کر سکتا. اگر وہ کرے گا تو اب وہ ایک جو ہوگا اوپر والا وہ ناجائز ہو جائے گا. لیکن جتنا اس کا بنتا ہے اتنا وہ اپنے کسی طریقے سے اپنا وہ مال، اپنی وہ رقم میرے مال سے وصول کر لے تو جائز ہے. کسی سوال کا، کسی اشکال کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے بنی اسرائیل کو دیتے کیا تھے؟ ان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا تھا. اگر وہ لے گئے تو کیا ہوگا؟ اس لیے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ کوئی اعتراض کی یا سوال کی بات نہیں. تو بہرحال یہ تو ایک خلاصہ میں نے عرض کر دیا. علماء نے لکھا ہے وہ چلے. اب جب فرعون کو پتہ چلا فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، اب جب اس کو پتہ چلا کہ یہ تو سارے چلے گئے، ان کا پیچھا کرو. اچھا وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں اپنی فوج لایا. بلکہ بعض مطلب اکابر نے تو بعض پرانی کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ 8 لاکھ تو صرف اس کی گھوڑ سوار فوج تھی جو اس نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں روانہ کی. لیکن مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، حضرت نے اس عدد کے ساتھ یا ان جملوں کے ساتھ اتفاق نہیں کیا. اللہ بہتر جانتے ہیں کتنے لے کر وہ نکلا. بہرحال یقیناً اتنا بڑا بادشاہ تھا تو ہزاروں ہوگی فوج اس کی. جب وہ لے کر چلا، اچھا آگے یہ لوگ ہیں اور چلتے چلتے آگے آ گیا سمندر جسے بحر قلزم علماء نے لکھا ہے. اچھا پھر اس پر تھوڑی سی ابحاث ہے علماء کے ہاں کہ یہ بحر قلزم کا کون سا مقام تھا جہاں سے ان حضرات نے جو ہے وہ دریا کو پار کیا، سمندر کو پار کیا اور وہ پھٹا بھی. تو بعض نے یہ لکھا ہے کہ اس جگہ کو کہا جاتا تھا بقعہ فرعون. بعض نے اس لفظ کو غین کے ساتھ بھی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج بھی اس علاقے میں اس جگہ کو بقعہ فرعون ہی کہا جاتا ہے. یہ وہ جگہ تھی جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا بڑا معجزہ پیش آیا کہ سمندر پھٹ کر 2 لخت ہو گیا. اور وہی وہ جگہ تھی جہاں وہ فرعون غرق ہوا. لیکن صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ محققین علماء یہ اس موقع پر سوال کرتے ہیں کہ بھئی برقعہ فرعون اتنی دور ہے جگہ کہ آج بھی یعنی بحری جہاز 24 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچتا ہے. تو اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات وہاں کیسے پہنچ گئے؟ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ یا یہ بات کہ مطلب بقعہ فرعون پر یہ واقعہ ہوا، وہ علماء کہتے ہیں یہ بات بعید از قیاس ہے. ان علماء کے نزدیک یہ مری کا کوئی مقام تھا جہاں پر یہ واقعہ پیش ہوا. بہرحال واللہ اعلم بحقیقت الحال، چونکہ قرآن مقدس تو ان ابحاث سے بحث نہیں کرتا، علماء نے اپنی اپنی محنتیں پیش کی ہیں، ان کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا ہے. بس باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. معجزہ پیش آیا، واقعہ ضرور پیش آیا، بحر قلزم کے کس مقام پر پیش آیا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اکابر کی تحقیق کا خلاصہ میں نے عرض کر. آگے اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ. اچھا جب دونوں گروہوں نے، انہوں نے ان کو دیکھا، انہوں نے ان کو دیکھا، کیونکہ وہ بھی تو بھاگے آ رہے تھے، آگے ان کو سمندر نے روک لیا. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. بنی اسرائیل نے دیکھا آگے سمندر روک رہا، اب کیسے جائیں گے؟ پیچھے وہ آ گیا تو ان کے تو ہوش اڑ گئے. انہوں نے کہا ہم تو مارے گئے، ہم تو پکڑے گئے، یہ تو سر پہ آگے سمندر ہے، کہاں جائیں گے؟ حتیٰ کہ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بائبل میں ایک کتاب ہے خروج، اس میں تو یہ جملے بھی بنی اسرائیل کے ملتے ہیں کہ بائبل میں کہا گیا کہ بنی اسرائیل نے اس موقع پر یہ بھی حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام
مصر میں قبریں یا قبرستان تھوڑے تھے جو آپ ہمیں مرنے کے لیے یہاں لے آئے ہیں، وہ تو آ گئے، ہم تو گئے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے فطری بات ہے، اب آخر ظاہر بات ہے وہ پریشان ہو گئے، پیچھے فرعون کا لشکر، اور فرعون یعنی کوئی عام بھی نہیں، فرعون اس کے ظلم وہ خود سہ چکے تھے، آگے سمندر ہے، آگے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا اب بھی مرتے ہیں، پیچھے روکتے ہیں تب بھی مرتے ہیں۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو گئے۔ آگے حضرت موسیٰ نے فرمایا قال کلا، حضرت موسیٰ نے فرمایا ہو نہیں سکتا، ان معی ربی سیہدین، حضرت موسیٰ نے فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ظاہر بات ہے پیغمبر کا عقیدہ پیغمبر کا ہوتا ہے، پیغمبر کا ایمان، پیغمبر کے ایمان کی مضبوطیاں پیغمبر کی ہوتی ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، اللہ نے فرمایا ہم نے پیغام اتارا حضرت موسیٰ پر کہ موسیٰ اپنے عصا کو دریا سمندر پہ ماریں، فَانْفَلَقَا فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اللہ کا حکم پاتے ہی جو حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو مارا تو دریا سمندر پھٹ گیا۔ اچھا پھٹ گیا، آگے اللہ نے فرمایا کالطود العظیم، وہ اس طرح کھڑے ہو گیا، جس طرح پانی کے حصے اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے نا جی، اور اللہ وہ ذات ہیں جن کا تعارف انبیاء علیہ السلام نے جو کرایا ہے تو ان پاک جملوں سے کرایا ہے کہ علی کل شیء قدیر، وہ پاک ذات اس سمندر کی خالق ہے، جب وہ خالق حکم دے تو پھر مخلوق کیسے نہیں مانیں گی۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، پانی اس طرح کھڑا ہو گیا جس طرح پہاڑ کھڑا۔ اللہ اکبر۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، وہ پیچھے والے بھی آ گئے، وہ بھی آ رہے ہیں پیچھے، فرعون اور فرعونی۔ لیکن آگے اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، حضرت موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس مرحلے پر جو پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہوا پیغمبر کا معجزہ تھا، قدرت اللہ کی تھی، اس لیے کہ اللہ جو چاہیں کر دیں۔ اب حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ملتا ہے کہ پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہوا اور نچلی فضا کو اللہ نے ہوا سے حکم دیا کہ اس کو خشک کر دو تاکہ یہ چل جائیں۔ جب ہوا نے وہ راستے خشک کیے، بنی اسرائیل پار ہوئے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے جس وقت بنی اسرائیل کے آخری شخص کا آخری قدم بحر قلزم کے اس راستے سے اٹھا، فرعونی کے پہلے شخص کا قدم اس جگہ پر پڑا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ان تمام حضرات کو اللہ نے بچا لیا اس لیے کہ اللہ نے ان کو بچانا تھا۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اب وہ آئے جن کے لیے قدرت کا یہ فیصلہ ہوا۔ تو بہرحال یہ سلسلے تو انشاءاللہ چلتے رہیں گے، میں نے یہ خلاصے کے طور پر دہرایا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قبول فرمائیں، منظور فرمائیں، اور اللہ نے چاہا تو بقایا انشاءاللہ آئندہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔